اور اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کی ولادت ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی ولادت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ابھی تک آپ کے پاس اولاد نہیں ہے۔ 86 سال آپ کی عمر ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کبھی دعا کرتے ہیں کہ اسمع یا ایل، اے میرے رب میری فریاد کو سن لے، اور کبھی دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ میں بھی تیرا بندہ، مینوں صالحین جو اپنا بیٹا عطا فرما۔ تو 86 سال کی عمر تک دعائیں کرتے رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے فرزند عطا فرما، اور تب ان کی شادی تھی حضرت سارہ علیہ السلام سے۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے آپ کی شادی تھی، آپ کا نکاح تھا۔ جب 86 سال کی عمر تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو اللہ رب العزت نے اب ان کی دعا کو قبول کرنے کے لیے ایک خوبصورت سا بہانہ بنایا۔ وہ بہانہ کیا بنایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی اور فرمایا کہ سارہ میرے ابراہیم کو مشورہ دو کہ وہ حاجرہ سے نکاح کر لیں۔ آج کے دور میں آپ کے گھر بھی مائیں بہنیں ہیں، آپ کی بیویاں بھی ہیں، آپ کی مائیں بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی کوئی بہن یہ نہیں چاہتی کہ اس کا خاوند کسی دوسری عورت سے نکاح کر لے، لیکن یہاں تقوی کا مقام دیکھیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے شوہر ہیں، ان کو مشورہ دے رہی ہیں کہ حضور آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے میرے بطن سے آپ کے مقدر میں اولاد نہ ہو، آپ ایسا کیجئے حاجرہ سے نکاح کر لیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی تھی، آپ ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت حاجرہ السلام اللہ علیہا ان سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اب ان سے نکاح کر لیتے ہیں تو 1 سال کے اندر اللہ رب العزت نے پیارا سا فرزند عطا فرما دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ہوتی ہے۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 امتحان پیش کروں گا، 3 امتحان ان کے بیان کروں گا۔ جو سب سے پہلا امتحان تھا وہ یہ تھا کہ 86 سال کی عمر کو ابھی تک فرزند نہیں ہوا۔ اب 86 سال عمر ہو جاتی ہے، آپ کو اللہ رب العزت حضرت حاجرہ کے بطن سے بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ گویا پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی آزمائش تھی وہ 86 سال ہی چلتی رہی تھی۔ 86 سال تک آپ نے صبر کیا، آپ نے شکر کیا، آپ نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور پھر 86 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ اور کتب تفاسیر میں ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے سونے تھے، اتنے پیارے تھے، اتنے پاک باز تھے کہ علاقے کی عورتیں ان کو دیکھ کے رشک کیا کرتی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی بڑا نام تھا حسن میں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اتنے پیارے تھے کہ عورتیں رشک کیا کرتے تھیں کہ کاش یہ اسماعیل ہمارا بیٹا ہوتا۔ تو پہلی آزمائش مکمل ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا آزمائش کا مرحلہ جب مکمل ہوتا ہے تو اگلی آزمائش جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، ان پہ دوسری آزمائش کا جب وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت نے ابراہیم کو پیغام بھیجا کہ اے ابراہیم اپنے پیارے بیٹے اسماعیل اور اپنی زوجہ حضرت حاجرہ کو ایک جنگل بیابان میں جا کے چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ آج ہمارے سامنے کوئی سوال کرے نا کہ جا اپنا پتر جو ہے وہ دگلی چھاڑیا، یا اپنا پتر جو ہے وہ راول پنڈی چھوڑ آؤ، تو ہم اس کے منہ پہ تماچا ماریں گے کہ تو کون ہوتا ہے ہمارے بیٹے کا ہم سے جدا کرنے والا، تو کون ہوتا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب نہیں دیا، آگے سے اف نہیں کیا، آگے سے سوال نہیں کیا، بلکہ فوراً آمنا و صدقنا کہتے ہوئے اپنے پیارے بیٹے اور وائف کو لے کے اس جگہ پر چل پڑتے ہیں۔ یعنی دوسری آزمائش کا وقت ہے نا،
تو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا کہ ہاجرہ کو اور اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو فلاں جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چون چرا کیے ہوئے آپ ان کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ تو جب اس جنگل بیابان میں، تنہائی کے عالم میں، وحشت کے عالم میں جب پہنچتے ہیں تو ان کو وہاں چھوڑ کے واپس نکلنے کا جب ارادہ کرتے ہیں نا، تو حضرت ہاجرہ ان کا دامن پکڑ لیتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ ان کا دامن پکڑ لیتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اے میرے سرتاج، یہ ابھی نومولود بچہ ہے، ابھی اللہ نے ہمیں ابھی عطا کیا ہے، اور آپ اس کو اور مجھے اس جنگل بیابان میں، اس تنہائی کے عالم میں، اس وحشت کے عالم میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کا دامن ان کی زوجہ نے پکڑا نا اور سوال کیا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ جواب دیے بغیر چل پڑتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ پھر جاتی ہیں پیچھے، دامن پکڑ لیتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اے میرے سرتاج، پہلے ہی اللہ نے ہمیں 86 سال کے بعد آپ کو بیٹا دیا ہے، یہ تنہائی کا عالم ہے، یہ وحشت کا عالم ہے، یہ جنگل بیابان کا وقت ہے، اور آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ جب دوسری مرتبہ پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ آپ چل پڑتے ہیں۔ تیسری مرتبہ حضرت ہاجرہ نے پھر دامن پکڑا اور عرض کیا، حضور، اے میرے سرتاج، اے میرے سر کے تاج، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ پہلے اللہ نے ہمیں 86 سال کے بعد بیٹا دیا ہے، اس کے بعد یہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی خوراک ہے، نہ کوئی بندہ دکھائی دے رہا ہے، اور آپ ہمیں چھوڑ کے وہاں جا رہے ہیں، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بھی جب خاموش رہے نا، تو حضرت ہاجرہ خود بول اٹھتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ حضور، مجھے سمجھ آ گئی ہے، یقیناً آپ کے رب نے آپ کو یہ پیغام دیا ہوگا، یقیناً آپ کے رب نے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے سر کا اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہاں ہاجرہ، یہ بھی میرے اللہ کا حکم آیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے پھر فرمایا کہ اے میرے سرتاج، اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو آپ چلے جائیں، آپ ہمیں صبر کرنے والا میں سے پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے کو، نومولود بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو وہاں اپنی زوجہ کے ہمراہ چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب کافی دیر گزرتی ہے، بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ ہے، کتنی دیر وہ پیاس کے بغیر رہ سکتا ہے، کتنی دیر وہ دودھ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، کتنی دیر وہ دودھ کے بغیر سکون میں رہ سکتا ہے؟ ذرا وہ بندے تصور کریں جن کی چھوٹی اولاد ہے، جن کو اللہ نے چھوٹا چاند سا بیٹا عطا کیا ہے، وہ ذرا تصور کریں کہ آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو کسی ایسے مقام پہ چھوڑ کے آئیں گے جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ کے آ گئے جہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی۔ اب کافی دیر گزرتی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی شیر خوار بچے ہیں، آپ بھوک سے رونے لگ جاتے ہیں، بھوک سے تڑپنے لگ جاتے ہیں، بھوک سے آپ کی آواز بلند ہونے لگتی ہے۔ تو جب ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا دودھ پینے کے لیے ترس رہا ہے تو آپ نے اس کو اپنا دودھ پیش کیا۔ جب وہ دودھ انہوں نے پی لیا تو پھر کافی دیر آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر بھوک نے ستایا، پھر پیاس نے ستایا، آپ پھر بلکنے لگتے ہیں، آپ پھر رونے لگتے ہیں اور آپ کی آواز بلند ہونے لگتی ہے۔ تو ماں کی ممتا نے، اب دودھ تو تھا نہیں کیونکہ خوراک نہیں تھی، آپ نے اپنا لعاب نکالا اور اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں دے دیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے وہ لعاب چوسا اور کافی دیر سکون آ گیا، پیٹ بھر گیا۔ تو کافی دیر گزرنے کے بعد پھر پیاس ستاتی ہے، پھر بھوک لگتی ہے، تو اسماعیل علیہ السلام پھر بلکنے لگتے ہیں، پھر تڑپنے لگتے ہیں، پھر آواز بلند ہونے لگتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، آپ نے پھر اپنا لعاب نکالا اور اسماعیل کے منہ میں دے دیا۔ اب لعاب بھی خشک ہو گیا، گرمی تھی، پانی نہیں تھا، خوراک نہیں تھی، وہاں بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی،
لیکن آپ نے جب اپنا آخری لعاب کا ایک قطرہ ان کے منہ میں ڈالا نا تو تھوڑی دیر سکون حاصل کرنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو پھر پیاس لگ گئی، آپ کو پھر جو ہے بھوک نے آ لیا اور آپ پھر تڑپنے لگ گئے۔ اب ماں کی ممتا تھی، چھاتی کا خشک ہو چکا تھا، لعاب جو ہے وہ گرمی سے خشک ہو چکا تھا، لیکن ماں کی ممتا تھی نا۔ تصور کریں وہ مائیں جن کے چھوٹے بچے ہوں اور وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں اور وہ پیاس سے تڑپ رہے ہوں تو ماں اور باپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ وہ تو اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اب ماجرا کیا ہے؟ قدرت یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ ہاجرہ اپنے بیٹے کو اپنا دودھ بھی پیا چکی ہے، اپنا آپ بلا کے اس کو اپنا لعاب بھی پلا چکی ہے۔ اب جب لعاب بھی خشک ہو گیا، چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا، پھر رہا نہ گیا، آپ اٹھیں اور صفا و مروہ کی طرف چل پڑتی ہیں۔ صفا و مروہ کی طرف جب چل پڑیں تو وہاں جا کے کسی کو ڈھونڈنے کی خاطر جب وہاں گئی تو نہ بندہ نظر آیا نہ بندے کی ذات نظر آئی۔ کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف جاتی ہیں، پھر صفا پہ جاتی ہیں، پھر مروہ کی طرف جاتی ہیں۔ چکر لگاتے لگاتے جب 7 چکر مکمل ہو گئے نا تو آپ نے دیکھا ابھی تک نہ بندہ آیا ہے نہ بندے کی ذات ملی ہے۔ تو آپ مایوس ہو گئے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی، وہاں اس مقام سے مایوس ہو کے جب واپس اپنے بیٹے کی طرف جاتی ہیں نا تو ادھر قدرت نے ایک عجیب منظر پیش کر دیا۔ قدرت نے وہاں ایک بڑا انوکھا منظر پیش کر دیا۔ وہ منظر کیا تھا کہ جب ہاجرہ وہاں مایوس ہو کے واپس لوٹتی ہیں اور آکے جب اپنے بیٹے پہ نگاہ پڑتی ہے تو وہاں رب نے ان کی ایڑیوں کی وجہ سے اب زمزم جاری فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے آب زمزم کا کنواں وہاں سے جاری فرما دیا، وہاں سے چشمہ جاری فرما دیا۔ اور جب ہاجرہ نے یہ منظر دیکھا نا کہ پانی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے اتنا پانی نکل آیا ہے کہ اگر یہ تھوڑی دیر اور چلتا رہا تو یہ پورے علاقے کو جو ہے وہ ڈبو کے رکھ دے گا۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ نے اس پانی کو حکم دیا کہ یہیں رک جا، تو وہ پانی جو ہے وہ وہیں رک جاتا ہے۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگر ہاجرہ وقت پہ تشریف نہ لاتی اور اس پانی کو رکنے کا نہ اشارہ کرتی تو آج کرہ ارض پہ پانی ہی پانی ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اس بندی کی زبان میں اتنی لذت رکھی تھی کہ اس پانی نے ان کی زبان سنی اور وہیں رک کے رہ گیا۔ اب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ نے یہ منظر دیکھا کہ آب زمزم کا چشمہ نکل رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام پانی پی کے سیر حاصل ہو کے کھیلیاں کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ میرے ابراہیم کو اللہ نے آج دوسرے امتحان میں بھی کامیاب کر دیا۔ دوسرے امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بندی کے ساتھ اتنا خوبصورت معاملہ کرتا ہے کہ ان کی سنت کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ قرآن مقدس کے اندر آج جو بندے حج پہ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ ہمیں اسی سال مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بندی کی اس قدم کو، ان 7 چکروں کو قرآن کے اندر بیان کر دیا اور فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا کہ جو میری بندی صفا مروہ کے چکر لگاتی رہی ہے وہ صفا مروہ کوئی عام نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور برادران اسلام اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فرمایا کہ صفا اور مروہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ اللہ دی قدرت دی نشانیاں نے۔ اور فرمایا کہ جیڑا بندہ اوتے حج تے جاوے تے او دے واسطے کوئی حرج نہیں، او صفا مروہ دا بھی جا کے طواف کر کے آوے۔ صفا مروہ کے اوپر 7 چکر لگانا حج کا حصہ بن چکا ہے، اور یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی اس مقبول بندے کی سنت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، فرمایا جس نے اے عمل کیتا، جائے طواف کیتا،
فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللہ او دے واسطے تو جہنم دے راز کھول کے رکھ دے گا.